بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 27۔ وزارت پیٹرولیم میں 81 ارب روپے کے گھپلے تھے۔ نیب کی ابتدائی رپورٹ مشرف کو دی تو انہوں نے اسے پھینک دیا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہا، پھر کوئی اور چیئرمین نیب ڈھونڈ لے، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباس۔ صدر صاحب نے میز پر رکھے کاغذات کو ہاتھ کے جھٹکے سے دھکیلا۔ وہ پھسلتے ہوئے میز کے آخری سرے پر جا کر ٹھہر گئے۔ I don't care what you have written in it. I don't even want to read it. مجھے پرواہ نہیں کہ تم نے اس میں کیا لکھا ہے، میں اسے پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ انہوں نے غصے سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ اکتوبر 2006 کی بات ہے۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے۔ میز کے سامنے میں اور جنرل حامد جاوید۔ تیل کی انکوائری کی رپورٹ تھی جسے انہوں نے یوں پھینکا۔ ذہن سے خیال گزرا کہ اس ملک کے محکمہ احتساب کا سربراہ ہوں اور آپ میری بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میری آواز بھی بلند ہو گئی۔ پھر کوئی اور چیئرمین نیب ڈھونڈ لے، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ جنرل مشرف بھی کھڑے ہو گئے، جنرل حامد بھی۔ کچھ دیر سناٹا رہا۔ وہ مجھے سٹ پٹائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں کمرے سے باہر جانے لگا تو جنرل حامد کی آواز آئی، سر ہم اس انکوائری کو دیکھتے ہیں، کوئی حل نکال لیں گے۔ وہ بھی میرے پیچھے آ گئے۔ میں جنرل مشرف کو اس انکوائری کے بارے میں شروع میں ہی بتا چکا تھا۔ نیب میں آنے کے بعد ان سے میری پہلی ملاقات 1 اپریل 2006 کو ہوئی، جب انہیں 2005 کی سالانہ رسمی رپورٹ دینے گیا۔ میں نے انہیں کرپشن کی روک تھام کے بارے میں اپنے تاثرات اور کام کی کچھ تفاصیل بتائیں۔ جو ترامیم نیب کی تنظیم اور کارروائیوں میں کی تھیں وہ بتائیں۔ یہ بھی بتایا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز پر اب تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی ہے، کئی ڈبوں میں کاغذات بند پڑے ہیں۔ وہ چونکہ ملک میں حاضر نہیں ہیں، انکوائری مکمل تو نہیں کی جا سکتی، مگر اتنا کام تو ہو سکتا ہے کہ الزامات کا کوئی جواز بنے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ کسی وقت ملک میں واپس آتے ہیں تو بغیر کسی جواز کے نیب ان کو گرفتار نہیں کر سکے گا۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ کہیں اگر ایسا موقع آئے تو وہ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیں، مگر انہوں نے کہا ان کاغذات کو بند ہی پڑے رہنے دیں، کیونکہ اس سلسلے سے سیاسی توازن منسلک تھا۔ میں نے یوں ہی کیا۔ بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کے خلاف کیسز کا احوال بتایا۔ پھر میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں چینی اور تیل کے سلسلے میں انکوائری کر رہا ہوں۔ تھوڑی بہت تفاصیل بھی بتائیں۔ وہ یہ سن کر کچھ غیر مطمئن سے ہوئے اور کہا کہ ان میں سے کچھ نہیں نکلے گا، خواہ اپنا وقت ضائع کرو گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں انکوائری کر کے آپ کو بھجوا دوں گا، آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا کیا کرنا ہے۔ اس پر انہوں نے بات کو جانے دیا۔ جو دباؤ ان پر پڑنے والا تھا وہ اس سے ابھی واقف نہیں تھے اور نہ ہی میں۔ اخبارات میں خاصی تفاصیل چھپ چکی تھی کہ وزارت پیٹرولیم میں بڑے پیمانے پر گھپلے ہو رہے ہیں۔ شاید وزارت کے کچھ دل جلے افسران نے اخبار والوں کو اس خرد برد کی تفاصیل فراہم کی تھی۔ جب میں نے ابتدائی تفتیش کروائی تو ان تمام الزامات میں حقیقت دکھائی دی۔ پھر 30 مارچ 2006 کو 2001 سے تیل کی قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار اور اس پر عمل درآمد کی باقاعدہ انکوائری کے احکامات جاری کیے۔ کیبنٹ کے ایک فیصلے کے تحت 1 جولائی 2001 سے تیل کی قیمتوں کا تعین اوگرا یعنی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو سونپ دیا گیا، لیکن حقیقتاً یہ کام نجی آئل کمپنیوں کی ایڈوائزری کمیٹی OCAC ہی کرتی رہی۔ اس انکوائری کا تعلق کسی ملکی یا غیر ملکی تیل کی کمپنی یا پاکستان میں موجود کسی ریفائنری کی کارکردگی سے نہیں تھا،
صرف یہ دیکھنا تھا کہ عوام جو پیٹرول پمپوں پر تیل کی قیمت ادا کرتی ہے اس کا تعین حکومت کس طرح سے کر رہی ہے۔ اس کے لیے بھی ایک ایکسپرٹ عباس رضا صاحب کی امداد حاصل کی تاکہ اس پیچیدہ مسئلے کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ آہستہ آہستہ میں نے بھی اس پر کچھ دسترس پالی۔ پھر وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کے افسران کو بلوایا، تمام متعلقہ کاغذات حاصل کیے اور ان کے نقطۂ نظر کو سنا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کے مشیر برائے توانائی، ایڈوائزر ٹو پی ایم آن انرجی، مختار احمد انکوائری شروع ہونے کے 2 ہفتے بعد ہی نیب میں آ گئے اور تفصیلات جاننی چاہیں۔ انہیں تمام تفصیلات جو اس وقت تک نیب کے علم میں تھیں بتائی گئیں۔ وہ انکوائری کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی اور اس انکوائری سے صرف حکومت کے کام میں مداخلت ہوگی۔ پھر سیکٹری پیٹرولیم احمد وقار مجھ سے ملنے آئے اور انہیں بھی تمام تفصیلات بتائیں۔ انکوائری کے دوران لگاتار مجھ پر اسے ختم کرنے کے لیے دباؤ پڑتا رہا۔ زیادہ متحرک جنرل حامد اور چیئرمین سی بی آر عبداللہ یوسف تھے۔ جب عبداللہ یوسف کے بیان کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ یہ بہت سینئر افسر ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہم انہیں ایک سوال نامہ بھیج دیں جس کے جواب وہ لکھ کر ہمیں بھیجیں، یا کسی افسر کو ان کے پاس بیان لینے کے لیے بھیج دیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ میں خود نیب میں آؤں گا۔ ان کے آنے پر نیب کے ڈپٹی چیئرمین میجر جنرل محمد صدیق نے ان کا کار پورش میں استقبال کیا، پھر اپنے دفتر لے گئے۔ وہیں ان سے چند سوالات پوچھے گئے، چائے پلائی، پھر جنرل صاحب انہیں کار تک چھوڑنے آئے۔ مگر اس بات کا اس قدر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اتنے باعزت انسان کو نیب نے بلا کر ذلیل کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے اس کی جھوٹی کہانیاں بنائیں اور جنرل مشرف بھی سن کر خفا ہوئے اور فون پر مجھ سے اس کا اظہار بھی کیا۔ مجھے ایک دن دفتر بلا لیا، خاصے ناراض تھے۔ کہنے لگے، یہ تم کیا تیل کی انکوائری میں لگے ہوئے ہو؟ اس میں کچھ گھپلا نہیں ہے۔ پہلے تم نے چینی کی انکوائری شروع کر دی، اس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے خود تمام تفصیلات معلوم کی ہیں، خود دیکھا ہے۔ ڈی ایچ اے کی بھی انکوائری کر دی تھی، اس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں چپ رہا تو کہا، تم بہت ہٹ درم ہو، یعنی ریجڈ ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ہی ٹھیک ہو، باقی ساری دنیا غلط ہے۔ اتنا سن کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ چینی کی انکوائری شروع ہوتے ہی بند کروا دی تھی۔ خود کیا دیکھا تھا؟ وہی نا جو ملوں کے مالکان نے بتایا۔ میں نے کہا، سر ذرا ٹھہر جائیں، اس مباحثے کو یاد کریں جس میں آپ نے کہا تھا کہ 90% تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو، لیکن 10% یہ بھی تو گنجائش دو کہ ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ خود اپنے منہ سے آپ نے یہ بات کہی تھی۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ منصوبہ پھر بھی اس 10% تخمینے پر ہی بنایا گیا، 90% پر نہیں۔ اس دن بھی آپ نے مجھ پر یہی الزام لگایا تھا، تو کون ریجڈ تھا؟ اور آج بھی مجھ پر یہی الزام ہے۔ انہوں نے کھسیانہ سا منہ بنا لیا اور کہا، کون سا مباحثہ؟ مجھے تو یاد نہیں۔ سارے کور کمانڈرز کی موجودگی میں گھنٹوں کی بحث اور اس کا وہ انجام کون بھول سکتا ہے؟ پھر میں نے دوسری بات یاد دلائی، اور جہاں تک ڈی ایچ اے کا سوال ہے، آپ نے خود کہا تھا کہ بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے، لیکن کچھ اور وجوہات کی بنا پر اپنا فیصلہ مؤخر کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا؟ موڈ بدل گیا، آواز دھیمی ہو گئی۔ کہنے لگے، دیکھو نا، تم نے بات ہی اتنی بڑھا دی تھی، خاموشی سے مجھے بتا دیتے، ہم ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیتے، ڈی ایچ اے کا مسئلہ ختم ہو جاتا، یعنی معاملے کو جھاڑ کر قالین کے نیچے کر دیتے۔ خیر، پرانی باتیں تھیں، اب انہیں مزید چھیڑ کر کیا کرتا۔ یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ میں انکوائری مکمل کر کے آپ کو بھجوا دوں گا، جو آپ مناسب سمجھیں کر لیجیے گا۔ جنرل حامد صاحب کے دفتر سے لگاتار دباؤ پڑتا رہا کہ جتنی بھی انکوائری کی ہے ختم کر کے بھجوائیں۔ جون کے شروع میں ان کو انکوائری کی ابتدائی رپورٹ کی تفصیلات ان کے دفتر جا کر بتائیں۔ سن کر پریشان ہو گئے۔
کہنے لگے یہ ٹھیک نہیں لگتا، رپورٹ اپنے پاس رکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ ابھی اس پر کچھ کام رہتا ہے، میں جلد ہی آپ کو بھجوا دوں گا۔ 13 جون کو میں نے انکوائری کی ابتدائی رپورٹ سرکاری طور پر وزیر اعظم صاحب کے دفتر بھجوا دی اور صدر صاحب کے لیے اس کی کاپی جنرل حامد کو۔ میں نے منسلک خط میں، جس پر میرے دستخط تھے، لکھا کہ ابتدائی انکوائری میں 81 ارب سے زائد کی مالیاتی خرد برد کا انکشاف ہوا ہے۔ لکھا کہ کوئی مناسب تاریخ طے کر لی جائے تاکہ متعلقہ شخصیات بیٹھ کر نیب کی اس رپورٹ پر غور کر سکیں اور کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں، اور یہ کہ موضوع ہوگا کہ اس میٹنگ سے پہلے انکوائری کے انکشافات پر وزارت پیٹرولیم کے جوابات بھی لے لیے جائیں تاکہ معنی خیز مشاورت ہو سکے۔ اختتام قسط نمبر 27۔